الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ تولوا جنہوں نے منہ پھیرا منکم تم میں سے جنہوں نے منہ پھیرا یوم اس دن التقا جب آمنا سامنا ہوا جب جنگ ہوئی لڑائی ہوئی الجمعانی دو جماعتوں میں جب دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا جب دو جماعتیں لڑی اس دن جن لوگوں نے منہ پھیرا انما بے شک استزلہم پھسلایا تھا زلہ تھا پھسلانا بغیر ارادے کے پاؤں پھسل جانا استزلہم ان کو پھسلایا تھا الشیطان شیطان مردود نے بے بعد بعض ما کسبوا جو ان سے کام ہوئے جو ان سے کمزوریاں ہو گئیں بعض کاموں کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا وَلَقَدْ اور یقیناً عفا معاف کر دیا اللہ نے عنہم ان کو لیکن اللہ چونکہ عفو غفور ہے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے ان اللہ بے شک اللہ پاک تو ہیں غفور بڑے معاف کرنے والے حلیم بڑی برداشت کرنے والے بردبار ہیں حلیم ایسے ہے۔ یہ غزوہ احد کے واقعات ہیں اور حقیقت میں اس میں صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ غزوہ احد میں یہ سیدھی سی بات ہے جب مسلمان نکلے تو جو منافقین تھے وہ تو راستے میں 300 واپس چلے گئے، پیچھے خالص مومن رہ گئے خالص مومن۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھ تب آئے گی جب تھوڑا سا نقشہ ذہن میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، انہوں نے اپنے گھر سے نکلے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تھے، تو آپ نے ایک ایک مسلمان کو پوری طرح صف بندی میں جمع کیا، گھوڑ سواروں کو الگ جگہ پہ کھڑا کیا، اونٹ سواروں کو الگ جگہ پہ، مورچے والوں کو الگ جگہ پہ مورچے دیے، تیر اندازوں کو الگ جگہ پہ۔ جنگیں بڑے پلاننگ سے لڑی جاتی ہیں۔ پھر یہ تھے بھی 700 اور وہ 3000 کا لشکر تھا سامنے، ان کے پاس 200 گھوڑ سوار تھے اور کافر جتنے ہیں نا وہ جنگجو آتے تھے۔ غزوہ بدر میں مکے سے صرف جنگجو نکلے تھے 1000، اب بھی جنگجو نکلے ہیں 3000۔ ادھر تو سادہ لوگ مسلمان ہیں سارے، تو وہ جنگجو تھے۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی، یہ ذہن میں رکھنا ہے شاید کی اور پوری غزوہ بدر کی سمجھ آ جائے گی، تو پوری پلاننگ کے ساتھ ہے، مورچوں والے مورچوں میں تیر اندازی کر رہے ہیں، گھوڑ سوار والے ان کے دفاع میں ہیں، وہ آئیں تو کس طرح، اونٹ سوار اپنی جگہ، پیادہ فوج جو ہے وہ اپنی جگہ، صف بندی ہے، جمعیت ہے، جیسے مل کے لڑ رہے ہیں۔ تو پہلے ہی جو حملہ ہوا تو کفار دم دبا کی پیٹھ پھیر کے بھاگے تھے۔ اب ذرا ذہن میں لائیں، جب فوج بھاگ رہی ہو دشمن کی، اور میں نے کل بخاری کی حدیث بھی بتائی کہ ایون ان کی عورتیں بھی پیچھے بھاگ رہی ہیں اور پنڈلیوں سے ان کی پاسبیں نظر آ رہی ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں،
تو ہر مسلم کوئی مورچے سے تھا وہ بھی نکلا، جس جس پوزیشن میں تھا اس نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور وہ کٹھے ایک طرف سے نہیں بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہے دائیں، کوئی بائیں، کوئی کدھر، تو وہ سب ان کے پیچھے لگ چکے تھے، جتنا مال غنیمت، جتنے قیدی، جتنی ان کی بور بیٹھ جائے۔ ان حالات میں وہ 50 تیر اندازوں میں سے بھی 35 جو ہے وہ نیچے اتر آئے، اختلاف کی وجہ سے وہ بھی مال غنیمت میں لگ گئے۔ اب جب دشمن جو ہے خالد بن ولید وہ پیچھے سے وہ پورا اود پہاڑ کاٹ کے آیا تھا، اور یکدم اس درے کو اس نے خالی پایا، چونکہ تیر انداز تھوڑے تھے، تو وہاں سے وہ نکلا، اور آنے واحد میں اس نے جو 15 تیر انداز تھے ان کو وہاں شہید کر دیا۔ تو آپ ذرا ان کی بہادری کا اندازہ لگائیں نا، 15 کو تو اس نے شہید کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 ہیں، اور ان کے 200 گھوڑ سوار پیچھے ہے، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ ایک ایک صحابی نے ایک ایک اپنے جسم پہ سارے تیر کھائے، تلواریں کھائیں، اور 1-2 تیر اندازی کر رہے ہیں، یہ بڑے خالص مومن، اور اپنا سر کفن پہ۔ لیکن واقعہ کہ جب یہ پیچھے سے یہ حملہ آور ہوا، ہماری فوج منتشر تھی، یعنی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، مورچے خالی، گھوڑے والے کس کے پیچھے لگے ہوئے، اونٹ والے کدھر لگے ہوئے، پیادہ کی جمعیت جماعت وہ ساری اکھڑ چکی تھی۔ ادھر سے یہ حملہ آور ہوا، پتہ چلا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، تو یہ واپس پلٹے، اور جو شکست خوردہ فوج باقی ہوئی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو حملہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے، تو وہ بھی پیچھے پورے جوش سے پلٹے۔ یعنی آری ہوئی فوج بھی جب پلٹی، ادھر سے خالد بن ولید، تو ہماری فوج اللہ کے نبی اونٹنی پر بھی واضح لگا رہے ہیں ادھر آ جاؤ۔ ادھر آنا مشکل تھا کہ گھوڑوں کی بھی فوج تھی، پیچھے سے وہ بھی حملہ آور تھے، صحابہ اس وقت جو مجبور تھے کہ کیسے ہم جمعیت میں ملیں، تو اس لیے منتشر بھاگے چلے جا رہے تھے، وہاں اکٹھا ہونا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ نے واضح فرمایا کہ وہ آیت ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولو جو اس نے منہ پھیر گئے تھے، منکم تم میں سے، حالات ہی ایسے ہوئے تھے، آگے پیچھے سے حملہ ہو چکا تھا، اور ان کی صفوں میں جمعیت اکھڑ چکی تھی، چونکہ وہ تعاقب میں تھے، تو وہ پھر یوم التقى الجمعان، جس یوم اس دن تقا آمنے سامنے ہوا، جمعان 2 جماعتیں، کافروں کی مسلمانوں کی جنگ ہوئی، تو دیکھیں محبت اللہ کی، انما بے شک استزلہ، میں نے بتایا زلہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر ارادے کے، جس طرح بندہ چلتا جاتا ہے، بارش میں اچانک پاؤں پھسل جاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، کسی صحابی کی نیت میں، کسی صحابی کے ارادے میں جنگ سے فرار نہیں تھا۔ یہ اللہ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں، کیوں؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو جب وہ عزیز مصر بن گئے تو آخر پہ یہ گئے تو ان کو اپنا پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو، تو قرآن میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تم نے کہا پھینکا تھا، وہ تو شیطان نے تم سے یہ سارا کرایا تھا نا، تو انہوں نے شیطان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ ہمارے بھائی جو ان کے ذہن میں نہ آئے کہ بھائی کے ذہن میں یہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے دیکھیں انما استزلہم، تو ہماری نیت نہیں تھی، ان کو پھسلا دیا شیطان جو ابلیس ہے اس نے پھسلایا ہے، ہاں بے باز تھوڑی سی کچھ ماں کا سب ان سے کمزوریاں ہوئی ہیں، ان سے کچھ جنگی حالات میں ایسی کمزوریاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے نفس میں بات ڈال کے پھسلایا ہے، میرے صحابہ کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا وَلَقَدْ عَفَا، تحقیق معاف کر دیا اللہ نے، انہم ان کو، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا جو جو غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہاں نا بخاری باب والا تفسیر مزری ایک روایت آتی ہے، حضرت عثمان بن مواہب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حج کیا، اور اس نے حج کے بعد دیکھا کہ ایک مجمع اکٹھا ہے، اس نے پوچھا یہ کن لوگوں کا، انہوں نے کہا یہ قریشی ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا ان میں جو بزرگ ہیں وہ بوڑھے وہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ابن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہے ابن عمر، وہ بزرگ ہو چکے تھے، تو وہ جلدی اس کے پاس گیا۔ یہ واقعہ میں عبرت دے گا صحابہ کی شان کے بارے میں، یہ بخاری باوالا تفسیر مزری میں یہ روایت ہے، تو وہ ان کے پاس گیا، کہتا ہے میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس گھر کے عزت کی قسم آپ نے مجھے ضرور جواب دینا ہوگا،
اور سوال کرنے والا کرتا ہے مجھے بتائیں کہ غزوہ احد میں جو بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی اس میں شامل تھے نا؟ یعنی سوال دیکھیں کتنی وہ جرأت سے کر رہا ہے کہ جب غزوہ احد میں جو لوگ فرار ہو گئے تھے، بھاگے تھے، تو حضرت عثمان بن عفان بھی ان میں تھے نا؟ ساتھ ہی اس کی زبان سے آگے نکلا اور تم کو یہ پتہ بھی ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی حضرت عثمان جو غزوہ بدر میں بھی نہیں شامل ہوئے تھے۔ ابھی یہی سانس نے اس نے لیا تو کہتا ہے وہ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے نا جو بیعت رضوان ہوئی تھی جس پہ اللہ نے راضی ہونے کا وحی نازل کی تھی، اس میں بھی عثمان غنی شامل نہیں تھے۔ جب یہ تین باتیں کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوا یہ یوں گویا ہوئے، کہتے ہیں اس گھر کے عزت کی قسم، اس گھر والے کی قسم، غزوہ احد میں جو جدھر بھاگا اللہ نے ان کو مکمل طور پہ معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ آیت پڑھی ان الذین تولون منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ نے ان ساروں کو معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن میں۔ اور رہی بات غزوہ بدر کی تو سن، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ شدید ترین بیمار تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عثمان، تجھے غزوہ بدر میں جو شرکاء ہے ان کے برابر اجر اور ثواب بھی ملے گا اور اس کے برابر عیسیٰ بھی ملے گا۔ تو اپنی زوجہ محترمہ کی شدید بیماری کی حالت میں ان کی تیمارداری کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیسیٰ بھی دیا، لہذا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور اجر و ثواب میں برابر کا شریک ٹھہرایا۔ رہی تیری تیسری بات تو اپنے دماغ کو ذرا کھول، بیعت رضوان جب صلح حدیبیہ کے لیے رک گیا لشکر اور مکے والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش تھی ایسے بندے کی جو مکہ کی وادی میں مکہ والوں کے لیے سب سے زیادہ عزت والا ہو، تاکہ ہمیں آگے جانے دیتے وہ آ جائے تو اس کو قتل نہ کر دے اور اس کی بات کا اثر ہو۔ اگر عثمان غنی سے زیادہ کوئی عزت والا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بھیجتے۔ انہوں نے عثمان غنی کو مکہ میں ایلچی بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو سمجھاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو جب وہاں وہ روک گئے تو دشمن نے افواہ پھیلائی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کی یہ شان ہے کہ پیغمبر اسلام نے 1500 صحابہ جو موجود تھے ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ تو اندازہ لگائیں ہیں جس کی بدلہ لینے کے لیے اللہ رب العزت نے وہی نازل کر دی کہ جس نے بیعت کی ہے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کا اپنا مقام کیا ہے؟ اور آخری بات سن، انہوں نے کہا جب سب کی بیعت مکمل ہوگی تو اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بایاں ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارا، یہ عثمان کی بیعت نبی کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو پھر وہ منہ نیچے کر کے چلا گیا۔ صحابہ کی شان اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، وہ خالص مومن ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوتی ہے، باقی سے غلطیاں سرزاد ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان لے آئے ہو۔ بڑی پیاری اللہ نصیحت کر رہے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی لوگوں کو، لا تکونوا، لا نہیں، تکونوا تم ہو جانا، تم نے نہیں ہونا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کافروا جو کافر ہے۔ اے ایمان والو تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو انکار کرتے ہیں، اور ان کی عادت کیا ہے؟ وقالوا، اور وہ کہتے رہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے بارے میں، جو کافر ہیں وہ اپنے بھائیوں میں، ان کے بھائی جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے دوست احباب جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا ضربوا، اذا جب بھی ضربوا وہ سفر پر نکلتے ہیں، فی الارض زمین میں کاروبار کے لیے، معاش کے لیے، ان کے مسلمان بھائی، ان کے دوست کافروں کے رہتے تو کٹے تھے نا، یہ اوس اور خزرج والے یہودی صدیوں سے کٹے رہے تھے، لین دین تو سب کا ایک جیسا ہے۔ تو جب یہ سفر پر جاتے تھے او یا کانو ہوتے حزن، یہ حزن جو ہے نا یہ وہ غازی سے ہے، اسی سے غزوہ بھی ہے، غزوہ لڑائی،
غازی جو لڑائی میں لڑ کے زندہ واپس آ جائے، تو یہ جب ان کے بھائی سفر میں نکلتے زمین پر کاروبار کے لیے، او کانو غزن یا لڑائی کے لیے نکلتے کہ ہم غزوے پہ جا رہے ہیں، اور وہاں وہ سفر کے دوران بھی اگر موت آ گیا ہے یا لڑائی کے لیے گئے، اسلام دشمن ناصر سے جنگ کی اور وہاں اگر شہید ہو گئے، تو وہ کافر کیا کہتے ہیں؟ لو کاش اگر کانو ہوتے اندنا ہمارے پاس، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ہماری بات مانتے، نہ ماتو مرتے، وہ نہ مرتے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے جو ہم ان کو بتاتے تھے تو کبھی بھی نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے، یعنی شہید نہ ہوتے۔ کافر کتنے بزدل ہیں، دیکھیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہماری بات سنتے، ہمارے پاس رہتے تو کبھی بھی نہ مرتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا جو تمہارے گھروں میں رہتے ہیں وہ نہیں مرتے؟ تمہارے اپنے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بہن بھائی گھر کے اندر ہوتے ہیں، تمہاری گود میں ہوتے ہیں، موت ان کو تو پہنچ لیتی ہے، کیا گھر کے اندر والوں کو موت نہیں آتی؟ یا جتنے بھی جنگ میں جاتے ہیں کیا سارے شہید ہو جاتے ہیں؟ کیا زندہ واپس نہیں آتے؟ تو اللہ رب العزت یعنی حقیقت میں بتا رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹی سے بچو کہ جس کے بیٹھنے سے تمہارے اوپر ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ کفار میں بیٹھو گے تو وہ مجوسی والی باتیں کریں گے، وہ دنیا کی تدبیریں، کہ ہم یہ ان کا دنیا کی تدبیروں پہ ایمان ہوتا ہے، یہ کریں گے تو یہ کریں گے، وہ تدبیروں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور مومن تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تقدیر پہ۔ اگر تو مشرقوں میں بیٹھے گے، وہ شرک کی باتیں کر کے، بزرگوں کی بیان کر کے وہ تم کو شرک میں لپیٹ لیں گے۔ اگر منافقین میں بیٹھو گے، یہ کافر تینوں ہیں، مشرک، کافر اور منافق، وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ بزدلی کی باتیں کر کے، کمزوری کی، دنیا کا مال جوڑنے کی، جمع کرنے کی کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اثرات تم پر ہوتے جائیں گے، خاص طور پہ یہ بات کہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، بالکل نہ ہو جانا، کالذین کفروا، کافر لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالو، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائی بندوں سے جو ان کے دوست بھائی مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں، اذا ضربوا، جب وہ سفر پہ جاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی اب سفر کے بندہ نہ جائے، گویا اللہ بتا رہے ہیں ڈٹ کے اپنی معاش کے لیے نکلا کرو، اور جنگ کا ہو تو آپ پوری جرأت سے نکلو، موت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بجا وہ ضربوا فی الارض، زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں، او کانوا غزا، یا کسی غزوے کے لیے نکلتے ہیں، لڑائی کے لیے کفار سے، اور اگر وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں لو کانو، اگر وہ ہوتے اندنا، ہمارے پاس، اگر وہ ہماری بات مان لیتے۔ یہ خاص طور پہ ذکر ہے عبداللہ بن ابی، جب غزوہ احد میں ہماری 70 شہادتیں ہو گئیں اور بڑے زخمی ہوئے، تو واپس جب گئے مدینے میں تو کہتا ہے ہمارے پاس ہوتے نا، ہمارے ساتھ واپس آ جاتے نا، تو نہ اتنے شہید ہوتے، نہ مرتے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں لو کانو، اگر ہوتے اندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، بالکل یہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ یہ شہید ہوتے، یہ قتل بھی نہیں کیے جاتے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ بڑا ہی پیارا جواب، اللہ کہتا ہے لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ ذالکا، یہ بات، اللہ یہ بات بنا دے، حسرتن، ان کی حسرت، ان کے دل میں حسرت، ان کو کیا پتا، دل میں سمجھتا تھا عبداللہ بن ابی کہ یہ سچے نبی ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں وہ اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں، یہ ان کے دل میں حسرت تھی، دنیا کی حسد، بغض اور کرسی ٹور کے لیے وہ یہ باتیں اندر منافقت اپنائے ہوئے تھے۔ لیجعل اللہ، اللہ پاک بنا دیں، کر دے، ذالکا، یہ بات، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ حسرت ہی رہے گی کہ یہ کفر، یہ اسلام والے جو کفر سے نہ لڑیں، اللہ نے ان کے اندر یہ حسرت بنا دی ہے۔ ورنہ یاد رکھو، واللہ، اللہ پاک، یحیی، حیاتی دینے والا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے جتنی دیر چاہتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، اس نے موت لکھ دیا ہے، وقت مقرر ہے، شکل مقرر ہے، اس سے ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں آ نہیں سکتی، نہ زندگی لمبی ہو سکتی ہے، نہ موت پہلے آ سکتی ہے، تو ہم ڈٹ کے لڑا کرو، موت پہلے نہیں آ سکتی۔ جب بندے کا یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ باہر نہ جاتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے نا طاقتور، اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہت بہتر ہوتا ہے دونوں میں خیر، لیکن طاقتور مومن کی شان اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا نفع کے لیے ہر نفع بخش کام کی طرف بڑھو، اور اگر کوئی تکلیف دو ایون جان بھی جاتی رہی ہے تو مت یہ کو کاش میں ایسا اور ایسا کر لیتا، کاش ایسا اور ایسا ہو جاتا تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا۔ جب بندہ کاش یا اگر کا لفظ بولتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر شیطان کا دروازہ کھول جاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ یہ آپ تقدیر پہ مانک بلکہ کہا کریں جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اس لیے کہ واللہ اللہ یحیی پوری زندگی کا مالک، زندہ زندگی دینے والا اللہ ہے، ویمیت اور موت بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، واللہ اللہ پاک بما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو بصیر، اپنی آنکھوں سے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب تم نے زندگی موت اللہ کے اختیار میں اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے تو پھر موت کا ڈر کیسا؟ اچھا نہیں اللہ کے پاس بندہ جلدی پہنچ جائے، صرف یہ دیکھو کہ ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ اور اگر قتل تم قتل ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں گئے ہو، لڑتے لڑتے جان دے دی ہے، کوئی رجنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم اگر قتل کر دیے گئے ہو، او مت تم یا تم ویسے ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اور تمہیں موت آ گئی ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہو یا تمہیں موت آ گئی ہے تو اللہ کہتا ہے لَمَغْفِرَةٍ، لام ہوتا ہے لازم کے لیے آتا ہے، لَمَغْفِرَةٌ پکی بخشش ہے، لَمَغْفِرَةٌ پکی بخشش من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہیں لازمی بخشش ملے گی، اور کیا یعنی معافیاں مل جائیں گی، جہنم سے معافی، وَرَحْمَةً اور رحمت ملے گی، جنت اللہ کی رحمت ہے، تمہیں مغفرت بھی اللہ کی طرف سے لازمی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا خیرن، یہ بڑی خیر ہے، بڑی بہتر ہے، مما ان چیزوں سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں کافر۔ اللہ کہتا ہے تم اسلام کے لیے نکل پڑے ہو، اچھا ایک نہیں نکلا، فرض کریں یہ شہید ہو گیا، وہ 10 سال اور زندہ ہو گیا، تو یہی ہے نا جو شہید ہو گیا اس نے دنیا کا مال تھوڑا جمع کیا ہے، تو جتنا بھی جمع کر لو تم، جتنا بھی جمع کر لو، سب کا سب عارضی ہے، یہاں چھوڑ جانا ہے۔ جب تمہاری اپنی زندگی عارضی ہے تو تم یہاں چھوڑ جاؤ گے، جو شہید ہو گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں جاتا جاتا موت آ گیا ہے، وہ مغفرت بھی اللہ کی لے گیا، وہ رحمت بھی لے گیا، اور یہ جو کچھ کافر جمع کر رہے ہیں دنیا میں، جو بندہ بھی جمع کر اس سے بہت بہتر ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا کے مال میں، دنیا پرست بندہ دنیا کا مال جمع کر کے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ دنیا والے کو مال جمع کرنے سے خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دوسرے کو مال خرچ کرنے پہ۔ تو یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے بڑا پیارا یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ والین قتل تم، وہ نکلا کرو، موت سے نہ ڈرا کرو، اگر تم قتل بھی ہو جاؤ فی سبیل اللہ، او اللہ کی راہ میں، او متم یا اللہ کے کام میں لگے ہوئے، جس کام میں بھی، اور تمہیں موت آ گئی ہے تو پکی بات ہے اللہ مغفرت، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو ہیں، کثیر صحابہ کو تو عام موت آئی نا، کچھ صحابہ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، تو دونوں کی بات ہے، زندگی تم اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اللہ کی راہ میں تمہیں موت بھی آ جائے، ہاں شہادت ایک درجہ بڑا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں موت بھی آ جائے، لمغفرۃ پکی مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے معافی، جہنم سے معافی، رحمت کا مطلب ہوتا ہے جنت، یہ مل جائے گی، اور یہ دونوں مل گئی تو خیرن تمہاری خیر ہی خیر ہے، بڑا بہتر ہے، من ما یہ لفظ ہوتا ہے مما، من سے، ما جو، یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں، جو بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں تم نہ جاتے، تم نہ شہید ہوتے، تم ماری مانتے، تو یہ نہ ہوتا، وہ جو باتیں بنا رہے ہیں ان سے بہت بہتر یہ بات ہے۔ آگے وَلَئِنْ اور اگر متم تمہیں موت آ جائے، او قتل تم یا تم قتل ہو جاؤ، یعنی اب اللہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کی اللہ کی راہ میں موت آ گئی ہے، یا وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، یہ دونوں لفظ ہیں، قتل ہو گئے، دونوں دنیا کے حساب سے تو ایک جیسے ہی ہیں، دونوں کی روح نکل گئی، جسم یہاں رہ گیا، لیکن دنیا جو دین ہے اس حساب سے
جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کا درجہ زیادہ ہو گیا جو شہید نہیں ہوا، کیونکہ شہادت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نے موت سے نہیں ڈرنا، موت تو آنی آنی ہے، یہ ہر ایک کا ایمان ہے۔ کافر بھی اپنے بھائیوں کو مرتا دیکھتے ہیں، جلاتے ہیں، ہندو بھی جلاتے ہیں، تو موت آنی آنی ہے، تو کیوں نہ پھر جو چیز آ رہی ہے اس کا بڑھ کے بندہ استقبال کرے۔ جب بندہ موت یہ مومن ہوگا نا، کافروں میں نہ بیٹھے گا، منافقوں میں نہ بیٹھے گا، تو پھر موت کا استقبال کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جب استقبال کرے گا تو اس کا یہ ایمان بنے گا کیا؟ لا الہ الا لا الہ الا، لا یہ وہی ہے ضرور، الا اللہ اللہ کی طرف ہی، تحشرون تم نے جمع ہونا ہے، چاہے عام موت آ جائے چاہے شہادت کی موت آ جائے، روح نکلتے ہی سیدھا تم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو جب یقین ہے بالآخر جانا اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ کے پاس جانا، اللہ اپنے قریب کرتا ہے بندے کو، تو اسے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت بار بار بندوں کے اندر یہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ کے اندر بھی، کہ جب تم اللہ کی یقین رکھتے ہو تو یہاں بھی یہ یاد رکھیں گے، قتال کا جذبہ بندے میں ہونا چاہیے، جہاد ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن اگر بندہ دین کی باتیں سنتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، عمل کرتا رہے، تو یہ جیسے ابھی ہم نکلے ہیں تو یقین جانیں اللہ کے قرآن کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر اس راستے بھی موت آتی ہے تو یہ اللہ کی راہ میں موت ہے۔ بندہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے جا رہا ہے، تو ان کاموں سے گھبرانا چاہیے۔ یہ بھی عام موت بھی اللہ کے ہاں فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں بھی ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھپھو، ان کا نام تھا ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا عارثہ، بڑا پیارا تھا بیٹا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری پھپھو کا بیٹا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اس سے پہلے اس کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جیسے پتہ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، ادھر سے وہ کافروں کے قافلے آ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عارثہ کو اس جاسوسی کے لیے بھیجا، قتال کے لیے نہیں بھیجا، جاسوسی کے لیے گئے ہوئے دشمن فوج کو شک پڑا، انہیں تیر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہادت کی خبر آئی تو کہتے ہیں میری پھپھو ربی رضی اللہ تعالی عنہا وہ دوڑ اللہ کے نبی کے پاس آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے صحیح بتائیں، میرا بیٹا اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اجر و ثواب کی امید رکھوں گی، اگر جنت میں نہیں ہے تو میں وہ کروں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام عارثہ، عارثہ کی ماں، یاد رکھ جنتیں بے شمار ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جنتیں بے شمار ہیں، لیکن تیرا بیٹا عارثہ وہ جو ساری جنتوں میں بہترین جنت الفردوس ہے وہاں موجے کر ہے۔ تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی، گویا کہ اسلام کی راہ میں چاہے جاسوسی پہ تم نکلے ہوئے، کسی مشن پہ بھی نکلے ہو، نکلے اللہ کی راہ میں ہو، تو اللہ رب العزت کو تمہاری موت بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر تلوار لے کے موت کا استقبال کرتے ہو تو شہادت کے درجے ہیں، وہ تو وہ درجہ ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ جو میری راہ میں لڑتے ہوئے مار جائے انہیں تو مردہ کہنا ہی نہیں، وہ تو مردہ ہوتا ہی نہیں، بل احیاء، وہ تو اللہ کے ہاں بالکل زندہ ہے اور وہ روزی کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے مومنین والا ایمان عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دہرانا ہے میں نے ایک بار، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقی الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، لڑیں، انما استزلہم، بے شک پھسلایا تھا ان کو الشیطان، شیطان نے، ببعض، ان کے کچھ ما کسبوا، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ أَفَلَّ عَنْهُمْ، لیکن اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور علیم، بے شک اللہ بخشنے والے بردبار ہے، بڑے حوصلے والے ہیں۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جو کافر ہے، وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کے لیے باہر نکلے، او کانوا غزا، یا وہ لڑائی کے لیے نکلیں،
تو کافر کہتے ہیں لو کانو، اگر وہ ہوتے اندنا ہمارے پاس، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، گھروں میں نہ بیٹھ جاتے، نہ جنگ پہ جاتے، نہ غزوہ احد پہ جاتے، واپس آ جاتے ہمارے ساتھ، ما ماتو تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل ہوتے، یہ وہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیجعل اللہ، بنا دیا اللہ نے ذالکا اس بات کو، حسرتاً حسرت فی قلوبہم، ان کے دلوں کی حسرت اللہ نے بنا دیا ہے، وہ اسی حسرت میں ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے واللہ، اللہ پاک یحیی، زندگی کا مالک ہے، ویمیت اور موت کا مالک ہے، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ، اللہ پاک بما تعملون، جو تم بھی کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ والین قتلتم، اے صحابہ کی جماعت، والین قتلتم، اگر تم قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تمہیں تبھی موت بھی آ جائے، نکلے اللہ کی راہ میں ہو، لمغفرۃ، پکی مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، اور یہ دونوں چیزیں خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، مما ان چیزوں سے جو یجمعون وہ کافر جمع کر رہے ہیں، جو گھر بیٹھ کے کہتے ہیں گھر میں رہو تو تم نہ مرتے، تو گھر میں بھی سارے مر جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ، اور اگر متم، تم مر جاؤ، او قتل تم، یا تم قتل ہو جاؤ، لا الاللہ، تو ضرور اللہ کی طرف ہی، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔